بات یہ ہے کہ جس تباہی کی انتہا کو ہم پہنچے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ 70% ملک کی آبادی کا حصہ ہے، لیکن ہماری کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ فضل الرحمان ایک بات کرے وہ جناب ساری دنیا کے اندر اس کا وزن محسوس کیا جاتا ہے، اور یہاں پر اتنے بڑے بڑے آستانوں کے سجادہ نشین اور یہ تمام قائدین اکٹھے ہوں اور ہم اس فکر میں ہوں کہ اخبارات میں جگہ ملے گی یا نہیں ملے گی، میڈیا میں یہ اس کو صحیح طور پر ہائی لائٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو ہمیں خود اپنے جناب میں حامد جھانکنا چاہیے۔ سعید کاظمی صاحب، ضرور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ باوجود 70% بقول آپ کے، آپ کی اکثریت ہونے کے، آپ کی کوئی وقت اور حیثیت اس لیے نہیں ہے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری دنیا میں اس لیے سنی جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آپ کے رویے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ آپ اگر صرف اپنے گریبان میں جھانک لیتے، اور جس انداز سے آپ نے ایک عالمی شخصیت کا نام لیا ہے کہ ان کے نام کے ساتھ مولانا تک لگانا آپ کو گوارا نہیں ہے، یہی وہ آپ کا رویہ ہے، یہی وہ آپ کا مزاج ہے جو آپ کے بڑوں سے آپ کو وراثت میں ملا، جس کی وجہ سے آپ آج ایک کنارے کے ساتھ لگے ہوئے اور کوئی آپ کو پوچھنے تک کو تیار نہیں۔ اس کے بالمقابل آپ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ کی وسعت ظرفی کا اندازہ اس سے لگائیں کہ اس وقت تحریک لبیک حکومتی پابندی کا شکار ہے، اور آپ کے بڑے بڑے ترم خان جو سٹیج پر گلے پھاڑتے تھے اور حکومت اور ریاستی اداروں کو قادیانی نواز کہتے تھے، وہ آج چوہوں کی طرح بلوں میں چھپے بیٹھے ہیں۔ کارکنوں کو شہید کروا دیا، گرفتار کروا دیا، لیکن خود آج بھی ایسی کمروں کے اندر وہ آرام سے آرام فرما ہوں گے، حتیٰ کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ انہوں نے ٹکر چلائیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف ہمارے نام سے کوئی پوسٹ نہ چلائی جائے۔ ان حالات میں بھی آپ کے مسلک سے تو ایک آواز نہیں اٹھی، ان حالات میں بھی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ نے آپ کے حق میں کس طرح آواز اٹھائی، یہ خود آپ ایک مولوی کی زبانی سنیے۔ دو جملے بھی یہاں نکلے یار، بات کرنے میں بھی طریقہ نہیں آیا، بات کرنے بھی نہیں آئی، بات کیا کی ہے یار تم نے؟ اگر کانفرنس بھی کی، پریس کانفرنس کی، تو تم اس پہ کیسا تمہارا لہجہ ہے؟ 1 منٹ کے اندر حکومت کو یہ کہتے کہ پوری اہل سنت پر حملہ ہے، کیسے تم نے دودھ پیتے بچوں کو اٹھا لیا، عورتوں کو تم نے مارا ہے، سب کچھ تم نے کیا ہے۔ اگر یہ آدھے گھنٹے میں ظلم نہیں روکو گے تو پورے پاکستان کے اندر حضور کے غلام میدان میں ہوں گے، کیونکہ اہل سنت لاوارث نہیں ہے۔ مفتی صاحب جملے یہ ہونے چاہیے، او مفتی اعظم، لیکن 2 جملے بھی اگر حکومت کو نہ بول سکے تو کیا ہوا؟ لیٹے ہوئے ہیں نا لوگ تو پھر۔ اور دیکھو فضل الرحمان کو، آپ جملے دیکھو اس کے یار، اس کا پورا وفد تحریک لبیک کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ پر حملہ، ہم پر حملہ ہے، پوری یہ ہے آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، ہم میدان کے اندر کھڑے ہیں، اور اس وقت وہ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اہل سنت کے لیے المیہ نہیں ہے، فکریہ نہیں؟ ہم ان باتوں کو کیا کریں گے؟ ہمارے بچوں کے مستقبل کا کیا ہے؟ پھر ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ ہماری مسجدوں کا؟ یہ ہے وہ فرق مولانا فضل الرحمان صاحب میں اور آپ میں، جس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ آپ کے 70% لوگوں نے کیا دیا؟ مزارات، دھمال، ناچ گانا، گالم گلوچ، چرس، بھنگ، پیروں کو خدائی کا درجہ، اس کے علاوہ کیا دیا آپ کے مسلک نے؟ آپ کی اس لیے نہیں سنی جاتی کہ خود آپ کے حکیم الامت ان کا دیوان سالک ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 45 پہ لکھا ہے، اہل سنت بہر قوالی و عرض دیوبندی بہر تصنیفات و درس، خرچ سنی بر قبور و خان کا، خرچ نجدی بر علوم و درس کا۔ آپ کا خرچ، آپ کا پیسہ دھمالوں پہ لگا، مزاروں پہ لگا، رینچ لڑوانے پہ لگا، قوالیوں پہ لگا، ناچ گانے دھمال پہ لگا، جبکہ اہل حق کا خرچہ علم پر لگا، دین پھیلانے پر لگا، سیاسی جماعتیں بنانے پر لگا، دین کے ہر شعبے کو آباد کرنے پر لگا۔ لوگ آپ کی کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ یہ آپ کے مسلک کی کتاب امام حرم اور ہم ہے، جس کے اندر ائمہ حرمین کو کافر کہا گیا، جس کے اندر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کو باطل کہا گیا۔ آپ کی لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ تحریک خلافت ہو، تحریک ترک موالات ہو، 1857 کی جنگ ہو، تحریک آزادی ہو، انگریز کے خلاف لڑنا ہو، سکھوں کے خلاف لڑنا ہو، وہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کے اکابر میدان میں ہیں، اہل حق کے اکابر میدان میں، جبکہ آپ کے اعلیٰ حضرت اور آپ کے خلفاء انگریز کے حق میں فتوے جاری کر رہے ہیں، انگریز کے حق میں لکھ رہے ہیں، یہاں تک کہ سر رابنسن، فرانسس رابنسن کو ان کی خدمات کا اعتراف کرنا پڑا۔ آپ کے لوگ کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ آپ کا تعلق اس مسلک کے ساتھ ہے جس مسلک کے مظہر اعلیٰ حشمت علی رضوی نے کتاب تجانب اہل سنت لکھی، جس میں مسلم لیگ کو کافر کہا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح کو کافر کہا، جس میں علامہ اقبال کو کافر کہا، جس میں کھاٹیاواری برادری کو کافر کہا، جس میں میمن برادری کو کافر کہا، جس میں غیر مقلدین اہل الحدیث کو کافر
کہا, جس میں دیوبندیوں کو کافر کہا. غرض اپنے بریلی مسلک کے علاوہ ہندوستان میں بسنے والی ہر رنگ و نسل, ہر فرقے, ہر مسلک, ہر جماعت کو کافر کہا, اور یہاں تک لکھا کہ ان لوگوں کی عورتیں اپنے پیچھے بورڈ لگا لے وقف فی سبیل الشیطان معاذ اللہ. لوگ آپ کی کیوں نہیں سنتے؟ اس لیے کہ آپ کے عالد مولانا مزا خان صاحب بریلی نے فتویٰ دیا کہ اگر دیوبندی وہابی سے جسم بھی چھو جائے تو وضو کرنا مستحب ہے. آپ کے آلہت نے فتویٰ دیا کہ دیوبندیوں کا نکاح ملفوظات کے اندر ہے, دنیا میں کسی سے حتیٰ کہ کسی جانور سے بھی نہیں ہوتا. آپ کے آلہت نے یہ فتویٰ دیا کہ سارے کے سارے دیوبندی وہابی یعنی ہم بریلیوں کے برخلاف جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب کے سب ولد الحرام ہے معاذ اللہ. آپ کے آلہت نے یہ فتویٰ دیا کہ جو کسی وہابی کو اپنی بیٹی دے وہ ایسے جیسے کتے تلے اپنی بیٹی بچھا دی. اس لیے یہ وہ آپ کا رویہ, یہ وہ آپ کا مزاج تھا کہ آج کوئی آپ کی اپنی سننے والا نہیں ہے. آپ کے اعلیٰ حضرت نے مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے اوپر کفر کا فتویٰ اتاری و داری کے اندر صرف اس لیے لگایا کہ وہ علماء دیوبند کو مولانا کہتے ہیں. شاید یہی وجہ ہے, یہی خوف ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام کے ساتھ آپ کو مولانا لگانے کی ضرورت نہ ہوئی. آج لوگ آپ پر کیوں تھو تھو کرتے ہیں کہ یہ آپ کے مسلک کی کتاب ہے داڑھی والی دلہن, یہ غلیظ نام کے ساتھ اور غلیظ ٹائٹل کے ساتھ حکیم الامت حضرت مولانا شریف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف لکھی گئی ہے, جن کی بیشتی زیور آج گھر گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو لوگ کیوں آپ کو آج گھاس ڈالے؟ لوگ کیوں؟ علماء دیوبند نے مدارس آباد کیے, علماء دیوبند نے جہاد کے میدان آباد کیے, علماء دیوبند نے سیاسی مارکے سر کیے, علماء دیوبند نے انگریز سامراج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین کا دفاع کیا, علماء دیوبند نے تبلیغی جماعت بنائی, علماء دیوبند نے لوگوں کی اصلاح کے لیے نماز والا بنایا, روزے والا بنایا, پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا. 70 سال سے ہم تحریک ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں. کوئی ثابت کرے کہ اس تحریک نے کسی کے ایک گملہ بھی توڑا ہو. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جوانی سے سیاست کر رہے ہیں, کوئی ثابت کر دے کہ ان کی سیاسی تحریکات نے ایک گملہ بھی کسی کا توڑا ہو. آپ کو جمعہ 4 دن نہیں ہوئے, فیض حمید کی برکت سے آپ نے تحریک لبیک بنائی اور پوری دنیا کے اندر تحفظ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والوں کو بدنام کیا. ان کا امیج ایک دہشت گرد کے طور پر, ان کا امیج ایک غنڈے کے طور پر, یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ آج آپ کو رد کر چکے ہیں. لوگ آپ کو آج کیوں قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ یہی تحریک لبیک ہے, یہی اس کا بانی ہے جنرل فیض حمید کا فیض یافتہ خادم حسین رضوی, جو کہتا ہے کہ وہابیوں کی اذان سوروں کی اذان ہے, جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ احمد لاہوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبروں پر کھڑا کر میں ان پر تھوکا, انہیں گستاخ کہا. آج اسی تحریک لبیک پر جب مشکل آئی, آپ لوگ بلوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں, آپ کی مساجد اور مدارس بند ہیں, وہ سیل ہو رہی ہیں, آپ کے خادم رضوی کا مزار سیل ہو رہا ہے, اور اگر حکومت کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستانی ہونے کے ناطے, ایک انسانیت ہونے کے ناطے کبھی مسلک کو آڑے نہیں آنے دیا. وہ ایک عالمی رہنما کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے, جبکہ آپ اپنے 1.5 انچ کی مسجد, آپ کی مثال حوض کے مینڈک کی طرح ہے, جسے حوض دنیا کا سب سے بڑا سمندر نظر آتا ہے. آپ میں اور علماء دیوبند میں یہی فرق ہے کہ آپ کی نام نہاد 70% آبادی نے لوگوں کو چرس دیا, دھمال دیا, عرس کے نام پر رینچ کی لڑائیاں دی, بزرگوں کے ادب کے نام پر, پیری مریدی کے نام پر بزرگوں کو خدائی کا درجہ دیا, اور اہل حق اہل سنت والجماعت نے قوم کی بھلائی کے لیے, قوم کے مفاد کے لیے, قوم کی ترقی کے لیے, قوم کی بہبودی کے لیے کام کیا. اگر انگریز کو بھگانے کا موقع ہو, علماء دیوبند آپ کو نظر آئیں گے. تحریک پاکستان کا موقع ہو, علماء دیوبند آپ کو نظر آئیں گے. تاریخ ختم نبوت کا موقع ہو, علماء دیوبند آپ کو نظر آئیں گے. راجپال کو جہنم واصل کرنے کا موقع ہو, علماء دیوبند آپ کو نظر آئیں گے. تاریخ ختم نبوت چلانے کا موقع ہو, علماء دیوبند آپ کو نظر آئیں گے. آج جس مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے آپ کے منہ سے مولانا نہیں نکلتا, ذرا تاریخ اٹھائیے. یہ آپ کے شاہ احمد نورانی پر خصوصی نمبر ہے, اس کا صفحہ نمبر 306 ہے. اس میں لکھا ہے کہ MRD کے نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب مرحوم مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزیر اعظم کا
वज़ीर आज़म का कैंडिडेट मुंतखब होने पर वोट नहीं देना चाह रहे थे। मुशर्रफ के ज़माने में शाह अहमद नूरानी ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए जिस कैंडिडेट का इंतखाब किया वो मौलाना फजल रहमान साहब थे। मुत्तहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से न सिर्फ आपकी नूरानी ने उन्हें कायद मानकर उन्हें वोट दिया, बल्कि नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब को भी तैयार किया मौलाना फजल रहमान साहब को वोट देने के लिए। ये वो फर्क है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में मौलाना फजल रहमान साहब की आवाज सुनी जाती है, मौलाना फजल रहमान साहब का नाम लिया जाता है और आपको पूछा नहीं जाता। इसलिए कि आपने तकफीर के अलावा, आपने चंद रस्मी रिवायात के अलावा, आपने कौम को आपस में लड़वाने के अलावा, घर घर वहाबी और कुफर के फतवे तकसीम करने के अलावा और इस कौम को दिया क्या? इसलिए आज आप जरूर अपने गरेबान में झांके, अपना माजी देखें, उन असबाब को देखें जिन असबाब की वजह से आज आपको एक किनारे पे लगा दिया गया। ना आज आपकी कोई मजहबी ताकत है, ना आज आपकी कोई सियासी ताकत है। अरे आप अंग्रेजों से क्या लड़ेंगे? आप कादियानियों से क्या लड़ेंगे? आपके अपने मसलक के लोगों ने अपने उलमा के खिलाफ किताबें लिखी कि कादियानी नवाज है, ये कादियानी है। एक एक आलिम दीन के खिलाफ दर्जन दर्जन किताबें लिखी गई हैं। ये वो फर्क है कि जिसकी वजह से आज कौम ने आपको रद्द कर दिया। आज आपको एक ओहदा पीपल पार्टी के जमाने में वफाकी वजीर मजहबी उमूर का मिला, जिसमें आपने करोड़ों की करप्शन की। वो वीडियोस आज भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम दिखाना नहीं चाहते, जिसमें हाजी हाथ उठा उठा कर आपको बदुआएं दे रहे थे। और मौलाना फजल रहमान साहब जवानी से दाढ़ी काली थी, आज दाढ़ी सफेद हो गई, बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर भी बैठा, कायदे हज़्ब इख्तिलाफ भी बैठा, सियासत में उसकी सारी जिंदगी गुजर गई, लेकिन कोई एक दमड़ी की करप्शन उन पर साबित न कर सका। वो पीटीआई जो सबसे बड़ी उनकी मुखालिफ थी, जब उस पर मुश्किल आई तो वो पीटीआई भी इन्हीं मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफों में रतुम लिसान थी। ये वो फर्क है जिसकी वजह से आज मौलाना फजल रहमान साहब और अहले सुन्नत वल जमात देवबंद की आवाज को पूरी दुनिया में सुना जाता है, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं। ये वो इसीलिए आप शायद गौर करते, आपके वालिद अहमद सईद काज़मी हैं, जिन्होंने अल हक़्क़ुल मुबीन के नाम से एक शरंगेज किताब लिखी, एक बदबूदार किताब लिखी जो आपके निसाब में शामिल है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि सिवाय देवबंद, सिवाय बरेलियों के अलावा पाकिस्तान में बसने वाला हर मसलक, हर फिरका काफिर गुस्ताख है। आजादी की तहरीकें चलाने वाले सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैहि जैसे बुजुर्गान और उनकी जमात पर आपके वालिद ने कुफर के फतवे लगाए। अहले सुन्नत वल जमात उलमा देवबंद पर आपके वालिद ने कुफर के फतवे लगाए, अहले हक पर आपके वालिद ने कुफर के फतवे लगाए। और इस मिजाज के बाद, इस तअस्सुब और इनाद के बाद भी आज आप पूछते हैं कि हमें कौम ने रद्द क्यों कर दिया, हमारी कौम सुनती क्यों नहीं? आपने कौम को कौम कब समझा है? आप कौम के साथ बेइज्जती कौम मुखातब कब हुए? आपने हमेशा कौम को लड़वाया, आपने हमेशा अपने पेट के लिए कौम को रस्म और रिवाज के अंदर, कौम को धमालों के अंदर, कौम को नाच गानों के अंदर मसरूफ रखा। आज जब संजीदा तबका और आज जब पढ़ा लिखा तबका आपको जान चुकी है, आपको पहचान चुकी है, वो आपको रद्द कर चुकी है, तो आज मौलाना फजल रहमान साहब से गिले शिकवे करने के बजाय अपने गरेबान में देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप अपने माजी को देखकर अपने हाल को सुधारने की कोशिश करेंगे, वरना यूं ही गिले करते करते जैसे आपके बड़े इस दुनिया से चले गए, आप भी चले जाएंगे और मजीद रुसवाई के तमगे आपके गले में डलने के लिए तैयार रहेंगे। हमने बड़े दर्द दिल के साथ आपके सामने कुछ हकायक रखे, उम्मीद करता हूं कि आप इन पर गौर व फिक्र करेंगे। फमा अलैना